ایک اور بھی محلہ ہے روحوں کا، وہاں پر رہنے والی روحوں کو کیا کہا گیا؟ آلین. کیا کہا گیا؟ یہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں نا، ان کی تشریف میں اتنا گو نہیں ہے جو یہ لفظ کہہ سکیں، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ جو آلین کا محلہ ہے وہ سابقین کی روحوں سے بھی آگے ہے، سابقون کی روحوں سے آگے ہے. سابقون کی روحیں کون ہیں؟ جہاں سے نبی آئے، مرسلین آئے، وہ آلین ہے. آلین کا جو محلہ ہے وہاں سے آئے ہیں پنجتن پاک. اس لیے بی بی فاطمہ، مولا علی، حسن و حسین یہ انبیاء سے بھی افضل ہستیاں ہیں. اپنی زبان سے کہہ دو، یہ انبیاء سے بھی افضل ہستیاں ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے جب یہ بات کہی کہ بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو، تو نے قال یا ابلیس، اللہ نے کہا کہ اے ابلیس، ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا اور تو نے تکبر کیا. اب آخر میں کیا کہا ہے؟ ام کنت من العالین، کہ بھئی تکبر تو کیوں اس لیے کر رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو عالین کے گروہ سے سمجھتا ہے، ان کو تکبر جائز ہے. کیونکہ ہم نے جب مولا علی کا کلام پڑھا نا، نہجۃ البلاغ، خیر اس کے اندر مولا علی کی چند باتیں ہیں، ساری نہیں ہیں، لیکن مولا علی کا جو طرز تخاطب جو پڑھا تو شروع میں تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ مولا علی اس طرح کے ایگریسو ایٹیچیوڈ ہوگا. لیکن پھر جب یہ راز کھلا کہ مولا علی تو عالین سے ہیں جن کو تکبر روا ہے، پھر سمجھ میں آیا کہ بھئی مولا علی کا یہ لہجہ ایسا کیوں تھا. جیسے ابو بکر کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ وہ بڈھا تمہیں کیا ہدایت دے گا. نہج البلاغہ میں لکھا ہے، کہتے تھے وہ بڈھا تمہیں کیا ہدایت دے گا، اس بڈھے کو کیا پتا. عمر بن خطاب کو بولتے تھے وہ لمبے دراز کا قد بے عقل انسان، وہ کیا حقیقت جانے گا. ایسے بات. تو یہ خاص ارواح کا محلہ ہے آلین والا. آلین بھی لفظ جو ہے نا عالی سے نکلا ہے، جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں نا جناب عالی. جناب عالی کا مطلب کیا ہوا؟ اونچی جناب، پہنچی ہوئی، اعلیٰ درجے کی. اب وہ جو گروہ ہے آلین کا، وہاں سے یہ ہستیاں جو ہیں چند ایک، جیسے کہ مولا علی ہیں، بی بی فاطمہ ہیں، حسن و حسین، یہ آلین سے. یعنی اب یہ چار ہستیاں ہیں جو آلین سے ان کا تعلق. کوئی نبی وہاں سے نہیں آیا، نبیوں کا مقام آلین کے نیچے ہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ قرآن شریف میں ایک آیت اتری، اور وہ آیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کو بلندی عطا فرمائی ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا. یہ آیت نکال سکتے ہیں؟ پتہ ہے کون سی ہے؟ کون سی صورت ہے؟ سورہ نور میں ہے، نکالو ذرا.
بہت سے لوگوں کو لگتا ہوگا میں گفتگو کرنے کے دوران بڑا روڈ ہو جاتا ہوں، لیکن یہ میرا مزاج ایسا ہے، میں روڈ نہیں ہونا چاہ رہا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا اذن حاصل ہے کچھ گھروں کو، کچھ گھر ایسے ہیں جن کے لیے اللہ کا اذن ہے کہ ان کی رفت بیان ہو۔ کیوں؟ کہ ان گھروں میں اللہ کے اسم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انبیاء کرام کے گھروں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا کہا؟ تو پھر کسی علی کے چاہنے والے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان گھروں میں علی کا گھر شامل ہے؟ اب پہلے حضور بتا چکے ہیں کہ یہ نبیوں کے گھروں کی بات ہو رہی ہے نا؟ اگر اس صحابی کو حضور کی بارگاہ سے راز پہلے سے پتہ نہ ہوتا تو یہ جملہ سننے کے بعد کہ بھئی یہ نبیوں کے گھروں کا ذکر ہے، وہ آگے بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ مولا علی نبی تو ہے ہی نہیں، ہے نا؟ لیکن اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انبیاء کرام کے گھروں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ شخص پھر دوبارہ حضور سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا اس میں علی کا گھر شامل ہے؟ ارے بھائی تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ بات؟ یہ تو انبیاء کرام کے گھروں کی بات ہو رہی ہے، حضور نے فرمایا۔ لیکن وہ سننے کے بعد بھی اگر اس نے یہ کہا کیا علی کا گھر شامل ہے، تو وہ جانتا تھا کہ علی نبیوں سے آگے ہے۔ اچھا بھائی، اب حضور نے کیا کہا جب اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا علی کا گھر شامل ہے؟ یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن اور اس کی تفسیر ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا علی کا گھر اس میں شامل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اب اتنی گفتگو سننے کے بعد کیا ذہن میں آئے گا؟ پوچھو۔ پہلا جواب حضور کا تھا نبیوں کے گھر، دوسرا جواب ہے علی کا گھر بھی شامل ہے، تو کیا حضور فرما رہے ہیں کہ علی نبیوں میں سے ہے؟ نبوت تو ختم ہو گئی، تو پھر کیوں کہا کہ نبیوں کے گھروں میں علی کا گھر بھی شامل ہے؟ اس لیے کہ نبیوں سے بلند و بالا ہے علی کا مقام۔ اگر نبیوں کا گھر ہے تو علی کا کیوں نہیں ہوگا؟ اگر یہ ذکر نبیوں کے گھروں کا ہے تو علی تو عالین سے ہے۔ ان گھروں کو بلند کرنے کا حکم قرآن میں آیا ہے، علی کی بات ہوگی تو شاید گھر کے بجائے ان کے جوتوں کو بلند کرنے کا حکم آ جائے۔ عالین۔ اب یہ چار ہستیاں وہاں سے آئیں۔ اس کے بعد جب امام مہدی علیہ السلام آ گئے تو 11 یا 12 روحیں وہ عالین سے بلا لی گئی۔ کہاں سے؟ عالین سے بلا لی گئی، وہ امام مہدی کے پیروکاروں کے اندر چلی۔ کتنی؟ 11 یا 12، یعنی مرضی پر ہے۔ بس اب یہاں چپ ہو جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اگر جائے حق تو زیادہ بہتر ہے۔ اس تعلیم کے بارے میں سوال نہیں ہوتا۔ اچھا قرآن کیا